السلام علیکم۔ پروگرام اصل حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قسیم ظفر۔ 5 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اسلام آباد پہنچتے ہیں۔ وہاں سے وہ کے پی کے ہاؤس جاتے ہیں، پھر اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اور اس پر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ ناراض ہیں، بلکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو حامی یوٹیوبرز ہیں، وہ علی امین گنڈا پور پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ان کی جانب سے علی امین گنڈا پور پر جو ہے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے جو بیان ہے اس میں جھول ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو یہ احتجاجوں کا ایک نیا شیڈیول جاری کیا گیا ہے اس پر بات کریں گے۔ ان دونوں ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی مظہر حسین صاحب۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے کیا خیالات ہیں وہ جانیں گے۔ اچھا مظہر حسین صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جو علی امین گنڈا پور کے ساتھ ابھی جو یہ سارا واقعہ ہوا ہے کہ وہ اسلام آباد گئے ہیں، وہاں سے وہ کے پی کے ہاؤس گئے ہیں اور وہاں سے وہ جناب غائب ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے جو علی امین گنڈا پور کی جو تصویر تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ذہن میں، کیا اب بھی وہی تصویر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ذہن میں ہے یا پھر چینج ہوگی؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے جو علی پور گنڈا پور ہے نا، یہ ہمارے امیدوں کا محور ہے عمران خان کے بعد، ایسے ہی، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اس کو اپنا سارے اختیارات جو پارٹی کے ہیں وہ سارے پارٹی کا جو سسٹم ہے سارا اس کے ذمہ دے دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس جو جلسہ ہوا ہے، یہ احتجاج جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اس کو لیڈ ہی علی پور گنڈا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ 5 اکتوبر کو نکلے ہیں اور بڑے جوش جذبے سے نکلے ہیں، اور وہ ساری رات ادھر آنسو گیس کی جو شیلنگ ہوتے رہی ہے اس کو برداشت کرتے رہے ہیں اور علی پور گنڈا کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ لیکن 2 دن گزر گئے علی پور گنڈا کو اسلام آباد پہنچتے ہوئے، کیونکہ رستے میں کنٹینر لگے ہوئے تھے، ان کو ہٹانے کا بھی وہ کام تھا۔ تو یوں ہی علی امین گنڈا پور وہاں پہنچے ہیں اسلام آباد میں، تو لوگوں کا ایک جوش بلبلہ تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، جو ہی یہ اسلام آباد پہنچے ہیں وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے سیدھا کے پی کے ہاؤس چلے گئے، اور وہاں پہنچتے ہی خبریں چلنا شروع ہو گئی جی، رینجر نے اور پولیس نے کے پی کے ہاؤس کو گھیر لیا ہے، علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہ اپنا گرفتار ہو گیا، اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور پھر ایک رات اور ایک دن یہی خبریں چلتی رہیں کہ وہ جو ہے علی امین گنڈا پور ہے وہ غائب ہو گیا ہے، اور پولیس کی طرف سے اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے چلتا رہا جی کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ پھر وہ اچانک جو ہے وہ دوسرے دن جا کے پی کے اسمبلی میں نمودار ہوتے ہیں اور ایک دھواں دار تقریر جاڑتے ہیں جی کہ میں تو یہ کیا، میں تو وہاں پہ پہاڑوں پہ رات گزاری میں نے، اور پہاڑوں کراس کرتے ہوئے پیدل میں ہری پور پہنچا، ہری پور سے میں آگے آباد آباد آیا، پھر گاڑی لی، پھر میں ادھر پہنچا۔ تو پتہ نہیں اصل کہانی کیا ہے کیا نہیں، لیکن تحریک انصاف کے لوگ ان کی اس کہانی کو ماننے کو تیار نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اب بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اس کو چھوڑ کر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس بات جو ان کی جو کہانی انہوں نے بیان دیا ہے وہ بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ واقعی علی امین گنڈا پور کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ اچھا مظہر حسین صاحب، مجھے بتائیے گا کہ جو علی امین گنڈا پور نے واپسی پر جب وہ آئے ہیں، منظر عام پر آئے ہیں اتوار کے روز صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جو انہوں نے تقریر کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا جو اثر ہے، جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کچھ نئی تھی یا وہی پرانی پچھلی باتیں اس نے اٹھا کے پوری کر دی؟ دیکھیں جی، انہوں نے جو باتیں میں کی ہیں، تحریک انصاف کے کارکنان اور جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور جو ہیں یہ پہلے بھی جب اسلام آباد آئے تھے تو اسی طرح غائب ہوئے تھے، تو لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں، کوئی کہنے لگا جی وہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ ان کو سیدھا کیا گیا ہے، ان کا جو اپڈیٹ کیا گیا ہے ان کا سافٹ ویئر جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ پہلے ایسی باتیں ہوئی تھیں تو علی امین گنڈا پور کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ پہلے جب میں غائب ہوا تو لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں، تو ان کو اس مرتبہ محتاط رہنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا
لوگ ان کے ساتھ آ رہے تھے، لوگ وہاں پہ بڑے جشن منا رہے تھے کہ گنڈا پور صاحب پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کے KP کے ہاؤس چلے گئے۔ اچھا مظہر حسین صاحب، مجھے دیکھیں اب جب آپ اٹک سے نکلتے ہیں، خیبر پختونخوا سے نکلتے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے، آپ کو تو پتہ ہوگا نا کہ حکومت نے رستے میں کیا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی ہوں گی۔ کنٹینر، ظاہری سی بات ہے، کنٹینرز لگائے ہوں گے، خندقیں کھودی ہوں گی، تو آپ اس کا نظام ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، جیسے کہ علی امین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ کرینیں تھی، مشینری، بھاری مشینری تھی نا۔ تو جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ رستے میں مشکلات آنی ہیں، تو کیوں نہ آپ وقت سے پہلے نکل آیا کریں؟ جب آپ ایک دن پہلے نکلے، آپ 2 دن پہلے نکل آتے، ٹائم سے تو اسلام آباد پہنچے نا۔ ہم نے پیچھے لاہور میں دیکھا کہ لاہور میں جب وہ جلسہ ہوا تھا ادھر کانا میں، جب وہ آئے تھے تو وہ تب آئے تھے جب لائٹس وغیرہ آف ہو گئی تھی، اور انہوں نے جناب وہاں کھڑے ہوئے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے للکارے مارے کہ جی مریم دیکھو میں آ گیا بارات لے کے، یا جو بھی ان کا جو لہجہ ہوتا ہے انہوں نے کہا۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ علی امین گنڈا پور کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ تھا کہ یہ جلسہ تھا لاہور کے علاقے کانا میں، پچھلا جلسہ، جی، تو KP کے یہاں سے ایک فاصلہ ہے، تو راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں۔ یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ ان کو راستے میں بہت سی رکاوٹیں جو ہیں نا ان کا سامنا تھا، تو وہ لیٹ ہو گئے۔ لیکن وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں ایک صوبے کے، ٹھیک ہے، ان کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے غیر ذمہ دارانہ کہ یہ دولہا آ گیا، فلاں آ گیا، میں آ گیا ہوں۔ تو اسے یہ باتیں جو ہے نا، یہ للکارے مارنا اور یہ داڑے مارنا، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے سینئر تجزیہ کار مظہر حسین صاحب کے خیالات، کہ جو کہہ رہے تھے کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوتا ہے تو لوگ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، نہ کہ علی امین گنڈا پور کے لیے نکلتے ہیں، نہ کہ شیل افضل مروت کے لیے نکلتے ہیں، نہ کہ حکومت کے خلاف نکلتے ہیں، بلکہ جب بھی لوگ نکلتے ہیں وہ عمران خان کے لیے نکلتے ہیں، اپنے لیڈر کے لیے نکلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب بھی ہمیں اگلے پروگرام کے لیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک اللہ حافظ۔